اپنے بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں، یعنی پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک کی جو عمر ہے، ان ایام میں گائے بھینس کا دودھ نہ پلاؤ، اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا وجہ۔ اگر اللہ نے سینے میں ان کی غذا رکھی ہے تو ماں پورا 2 سال کوشش کرے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی اپنے بچوں کو، وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہے، اور وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے، کیونکہ دودھ پلائے گی تو اس بچے کو بازار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، اور یہاں بھی آج تو کل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی، اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے، یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں 18 سال کی معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹھ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے اعمال شروع کر، کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہو، واقعی کوئی مجبوری ہو، دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر اللہ سینے میں غذا دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاؤ، اور دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایئر فون نہیں ہونا چاہیے، دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی سیریل پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب دودھ پلاؤ تو درود شریف زبان پر ہو، جب دودھ پلاؤ نعت مصطفیٰ زبان پر ہو، جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو، کوشش کرو باوضو رہو، اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو۔ اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے، اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی۔ میری بہنوں، ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی کا ادب بتاؤ، بچوں کو چچا چچی کا ادب بتاؤ، بچوں کو خالہ خالو کا ادب بتاؤ، بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنے دو۔ ان کے سامنے، بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا، ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا، یہ گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو، کیونکہ جب بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے مایوس ہو جاتے ہیں، بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ صبر کرو، شکوے نہ کرو، تم شکوے کرو گی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے۔ شکر کا ذوق پیدا کرو، شکر کا شوق پیدا کرو۔ جانتی ہے میری بہنوں، یہ اولیاء اللہ اتنے نیک تھے، آج آ کر بات وہیں آتی ہے، سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے۔ جانتی ہے میری بہنوں، آپ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پہ شکوے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا۔ فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکے رہنا، بھوکے رہنا۔ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا، لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ کیوں شکایت نہیں ہوتی؟ کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا، کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جب کئی دن تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں؟ تو میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، یعنی ان میں اللہ کا خوف، نماز کی عادت، باوضو رہنے کی عادت، دین مذہب اور مسلک ان کو نہیں سکھایا، تو جیسے آج کی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے، آپ بھی رو سکتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا، ایک عبرت کی بات لکھی کہ ایک نوجوان کو چوری کی وجہ سے اتنی چوری کی کہ چوری کرتے کرتے وہ بڑا چور اور ڈاکو بن گیا، تو حکومت نے سزا سنائی اس کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ اتنا بڑا چور بن گیا ہے کہ اس کے چور ہونے کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے، اس لیے اس کو پھانسی دے دی۔ جب پھانسی دیتے وقت اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا چور بڑا ہے لیکن ماں کا ادب کرتا ہوگا، ماں کو لایا گیا تو اس نے ماں کا کان نوچ لیا، تو لوگوں نے اس کو سرزنش کی، تانا دیا، بدبخت
मरते वक्त भी मां को दुख दे रहा है। कहा ये मेरी फांसी का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये मेरी यही मां है। जब मैंने बचपन में छोटी मोटी चोरियां की थी तो उस वक्त मैं अपनी मां की इसी कान में आके कहता था मैंने पैसे चुराए, मैंने सामान चुराया, मैंने ये चुराया वो चुराया। तो उस वक्त मेरी मां मुझे कहती थी जा ले जाकर के छुपा दे। काश अगर मेरी पहली चोरी पर मेरी मां ने मुझे तमाचा मार करके रोक दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर न बनता। मेरी बहनों, बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करो। ये सोच कर कि अभी तो ये बच्चा है, गाली दे रहा है बच्चा है, गाना गा रहा है बच्चा है, नाच रहा है बच्चा है, नहीं, बल्कि उसे रोको। और ये भी बात आपको बता दूं, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को बात बात पे डांटो मत, अपने बच्चों को मारो मत, ना उनको मारने की आदत डालो, ना उनको डांटने की आदत डालो, ना उनको बद्दुआ दो। याद रखना बद्दुआ तो कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी फौरन कबूल है और माँ बाप की बद्दुआ भी फौरन कबूल है। मेरी बहनों, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कहती हो मर जा और तबाह हो जा और बर्बाद हो जा, याद रखना माँ ने कहा तो ये जुमला कभी ना कभी जरूर असर करेगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है अल्लामा ज़मख़शरी, आखिरी उम्र में बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। आखिरी उम्र में ज़मख़शरी का पैर टूट गया था। ये बात सुन लो, बच्चों को दुआ दो, गुस्से में भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, बद्दुआ कभी मत दो। अल्लामा ज़मख़शरी का आखिरी उम्र में पैर टूट गया था। ज़मख़शरी से किसी ने पूछा अल्लामा ये बताएं, इतने नेक परहेज़गार मुत्तकी हो, आखिर उम्र में आपका पैर टूट गया। फरमाते हैं माँ की बद्दुआ के नतीजे, ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर है। लोगों ने पूछा आप जैसा आलिम, आप जैसा मुहद्दिस, आप जैसा मुफस्सिर, माँ की बद्दुआ कैसे ले ली आपने, और आपकी माँ ने आपको बद्दुआ कैसे दे दी? तो ज़मख़शरी कहते हैं बद्दुआ के पीछे वाक़या और बैकग्राउंड पस मंजर ये है कि एक मर्तबा मैं छोटी सी चिड़िया लाया। आजकल तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या से खेलते, लेकिन उस वक्त के बच्चे चिड़िया और परिंदे लेकर के आते थे, उससे खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मैं छोटी सी चिड़िया लाया, उसके पैर में मैंने डोरा बांध दिया और डोरा बांध करके मैं चिड़िया को छोड़ देता, वो उड़ती, फिर मैं डोरा पकड़ के खींच लेता, फिर चिड़िया मेरे पास आती, फिर छोड़ देता, फिर डोरा पकड़ के खींच लेता, चिड़िया मेरे पास आती। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब की बार मैंने जो चिड़िया को छोड़ा तो चिड़िया घोंसले में जाकर के बैठ गई, और बैठ गई तो उसने अपने पैरों के पंजों से घोंसले की लकड़ियों को पकड़ लिया। मैं खींचता रहा, हत्ता कि मैंने जोर से खींचा, जब डोरा आया तो डोरे में चिड़िया का कटा हुआ पैर आ गया, उसका पैर टूट गया और पैर आ गया। मेरी माँ ने देखा और गुस्से में कहा कि तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, जा अल्लाह तेरा पैर तोड़े। तो कहा जिंदगी में तो ये पैर कभी नहीं टूटा, लेकिन माँ की बद्दुआ का असर आखिरी उम्र में आया कि मेरा पैर टूट गया। इसलिए मेरी बहनों, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दो, बच्चियों को कभी बद्दुआ ना दो, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, बदबख्त, ये सब नहीं, बल्कि उनके लिए हमेशा दुआ करो। आपका एक जुमला उसको तबाह भी कर सकता है और आपकी एक दुआ उसको तरक्की की मनाजिल पर भी ले जा सकती है।